السلام علیکم۔ رابن نے موبی سے کہا، ہمیں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ صرف واحد شخص ہے جو سلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ ایملرک کہتا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک پل کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے، جہاں وہ عمر کے آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارا نظر نہ آئے۔ تو پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے، جسے ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسا بھی کام کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کی اس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایات دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں سلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری رہو گی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا۔ باہر جھانکا، اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا ہے۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ لے لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوا ہوگا کہ اسے 2 آدمی کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری یا اپنے کمانڈر کو بلا لایا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے، جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ وہ تھی تو چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا۔ ان کو کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان دونوں آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی۔ یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ اس کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، درختوں کے درمیان اسے ایک سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگی۔ موبی کو خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوا آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹنڈومان درخت کے تنے کی طرح ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی ناک کا ابھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی سنتریوں کا کمانڈر تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کمانڈر اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر نہ آ جائے۔ کمانڈر سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانڈروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی
خانہ بدوشوں کے بہروپ میں ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ مانگ سکتی ہیں۔ کمانڈروں کو بتایا گیا تھا کہ آج رات 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لیا گیا ہے۔ اس کے کمانڈر نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ نہ مانگے، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت سارا کیمپ سو رہا تھا۔ اسے ٹیلے پر لڑکی کا حویلا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا، سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر نہیں دیکھا کہ 7 بستر خالی ہیں اور اس پر کمبل اسی طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہو۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7واں بستر خالی ہے، اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر سامنے کھڑی ہے۔ وہ کوئی دیر سوچتا رہا کہ اسے آوازیں یا اس تک خود جائے۔ اگر وہ جن یا چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کمانڈر، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر المصری کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تندومند مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا، بہت سارا۔ دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی نہیں۔ اس نے روک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے بائیں کوئی لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن و شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ بیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے، اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلے طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کے جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشال جلا دی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار نکالی اور ہانپتا کانپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشال کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، یہ ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کی ہیں۔ آپ اسے لے سکتے ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں نہیں۔ موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔
वो अब मिस्र की ज़बान बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फ़क्र ने कहा और पूछा, ये कौन है, तुम्हारी क्या लगती है, अंदर आ जाओ। दोस्त, बाहर सर्दी है, एक आदमी ने फ़क्रुल मिस्री से कहा। तलवार नियाम में डाल लो, हमसे आपको क्या ख़तरा। इस लड़की की बप्ता सुन लो, इसने आह भरकर कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा और बाकी 6 लड़कियों का भी यही हश्र कर रहा होगा। इनका ये हश्र दूसरे सालारों ने किया है। मोबी ने कहा, शाम को इन बेचारों को अपने खैमे में ले गए थे और इन्हें बेसूद करके खैमे में डाल दिया। ज़्यादा खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फ़क्रुल मिस्री तलवार नियाम में डालकर उनके साथ खैमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फ़क्रुल मिस्री से पूछा कि इसका रुतबा क्या है। इसने बताया कि वो कमांडर और ओहदेदार है। उन्होंने उसके साथ बहुत सी बातें की, जिससे उन्होंने अंदाज़ा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और ज़िम्मेदार फ़र्द है, ज़हीन और दिलेर है। इन लोगों में से एक क्रिस्टोफर था। फ़क्र को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही इस कहानी सुनाई जो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाई थी। उन्होंने फ़क्र को ये भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान को पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती, ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्त ये कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर लें। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज़ सफ़र पर रहने वाले ताजिर हैं। उन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया गया, मगर सुल्तान ने उस लड़की के साथ जो सलूक किया वो उसकी ज़बानी सुन लो। फ़क्रुल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थी कि खुदा ने हमें एक फ़रिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफ़िज़ आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहे हैं। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम्हारा अय्यूबी बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अय्यूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज़ में ईसाई कमांडरों ने पिलाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यही करना चाहता था, लेकिन अय्यूबी को मैं फ़रिश्ता समझती थी। मैं अपने से दूर रखना चाहती थी, मगर इन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज़ में लाए थे। और जब उनका जहाज़ डूबने लगा था तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। इनमें से किसी ने हमारा साथ ना दिया। हमारे जिस्म थके हुए और हड्डियां चटकी हुई थी। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की